اور اگر اس پر بھی آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 3 بنیادی حق ہیں انسان کے. انسان کی زندگی، انسان کی محنت سے کمائے ہوئے اموال ہیں، اور انسان کی عزت ہے. جان، مال اور عزت یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ تینوں حق خدا نے اسے دیے ہیں. اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے، کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کی زندگی سے محروم کرے، سوائے اس کے کہ وہ جس نے یہ زندگی دی ہے وہ یہ حق قائم کرے کہ ان صورتوں میں تم اس شخص کی جان لینے کے حقدار ہو. اس لیے قرآن کریم نے قتل کے لیے ایک سزا مقرر کی کہ جو قاتل ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس بارے میں کوئی تمیز نہیں ہوگی کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے یا مالک ہے یا مزدور ہے. جس نے کیا ہے وہی اس کی سزا بھگتے گا. مال ہے، اب مال جو ہے وہ بھی دراصل تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے. جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے. اسے ذہنی اور عملی استعدادیں دیں جن سے کام لے کر لوگ اموال کماتے ہیں. خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے جو اس نے تمام دنیا میں پیدا کیا ہے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن کریم نے، اسلام نے بڑی تفصیل سے احکامات دیے ہیں کہ جائز طریق پر جائز چیزوں کو آپ نے کمانا ہے، اور جو آپ کماتے ہیں اس میں پھر اسلام نے حقوق قائم فرمائے ہیں. غرباء کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، مسافروں کے اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ہیں، سوال کرنے والوں کے حقوق بھی ہیں، اور محروم کے بھی حقوق ہیں جو خود مانگ نہیں سکتے، جانور، چرندے پرندے، سب کے حقوق قائم فرمائے اس مال میں. لیکن یہ بڑی سختی سے فرمایا کہ چونکہ ہم نے یہ حق دیا ہے، اسی لیے کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک شخص نے جو جائز طور پر محنت سے اپنے اموال کمائے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا ناجائز طور پر چوری کر کے یا ڈاکے کے ذریعے اس کو ان اموال سے محروم کرے. یہ گویا خدا کے حق میں دخل اندازی کے مترادف. اس لیے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو چوری کرتا ہے جبکہ چوری کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلامی نظام میں لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے. غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ السارق کی اس شک میں نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے ارشادات سے اس کی مزید تفصیلات بھی کھول دی ہیں. لیکن جب اسلامی نظام پوری طرح نافذ ہے، تمام ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، پھر بھی کوئی یہ ظالمانہ طریقے اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کا ہاتھ کاٹو. اور اس کے متعلق ایک تو توجیہ یہ بھی علماء نے کی ہے کہ یعنی اس کے ان اسباب کو، ان وجوہات کو دور کرو جن کے ذریعے سے وہ اس چوری کا مرتکب ہوتا ہے. لیکن اگر وہ عادی مجرم ہے اور اس سے باز نہیں آتا اور ظلم کرتا ہے تو ظالم کو تو سزا دینی چاہیے، اور یہ عام انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اسی طرح تیسری بات جو ہے وہ مثلا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حد قائم فرمائی ہے وہ عزت ہے. عزت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس لیے اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے، جھوٹے طور پر اس پر زنا کا الزام لگاتا ہے، تو قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ ایسے اس کو کوڑے لگائے جائیں، کیونکہ اس نے سراسر ناجائز طور پر ظلم کی راہ سے ایک شخص کی عزت کو بٹا لگایا. اور اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورت اس طور پر جنسی تعلقات کو قائم کرتے ہیں جس کی اجازت خدا نے نہیں دی، اور خدا کی اجازت اس لیے ضروری ہے کہ اسی نے انسان کو بنایا ہے، اور اسی نے حدود قائم کی ہیں کہ ان طریق پر، جس طرح اس نے اموال کے متعلق بتایا کہ ان طریق پر تم اموال حاصل کر سکتے ہو، اسی طرح یہ بتایا کہ ان طریق پر تم مرد اور عورت آپس میں تعلقات قائم کرو تو وہ جائز ہوں گے، لیکن فلاں سے تعلقات قائم نہیں کرنے. بڑی وضاحت سے قرآن کریم میں تفصیلی احکامات ہیں، اس میں جانے کا وقت نہیں. اس کی جب کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو توڑ رہا ہے، اس کی حد کی مخالفت کر رہا ہے. جب اس کی قائم کردہ حدود کو کوئی توڑے گا تو پھر اس پیدا کرنے والے، اس خالق اور مالک کا حق ہے کہ وہ اس کو سزا دے. اور اس ظلم کرنے والے کے لیے اس نے سزا مقرر کی کہ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ. اور چوری کی جب جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو یہ نہیں کہ کسی نے کوئی پینسل چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس کے لیے تفصیل سے احکامات ہیں، اس کے بہت سارے شروط ہیں جو قرآن میں اور سنت سے ثابت ہیں. اور قرآن کریم کی اس آیت میں جو مثلا جہاں چوری کا ذکر ہے کہ یہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وہاں یہ فرمایا عبرت. اور آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ اسلامی نظام ابھی تو پوری طرح کسی طرح پورا معاشرہ قائم بھی نہیں، لیکن جن ملکوں میں جس حد تک بھی
یہ قوانین نافذ ہیں، وہاں پہ جرائم، ایسے جرائم بہت کم ہیں، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ جان مال عزت محفوظ ہی نہیں، اور اس کے نتیجے میں جرائم بڑھ رہے ہیں، معاشرتی امن کا فقدان ہو رہا ہے، لوگوں کا سکون چھن رہا ہے۔ تو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظالم کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ سزا دینے کا حق کس کو ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 3 بنیادی حقوق ہیں، اور ان سے متعلق کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، اللہ نے یہ حق قائم فرمائے ہیں، اس لیے ان کی سزا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر تعلیم دی کہ ان کا معاملہ یہیں اٹھاؤ۔ بہت سارے جو حقوق اللہ ہیں ان کے بارے میں جب زیادتی کی جاتی ہے تو خدا نے ان کی سزا اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ دوزخ کی صورت میں، جہنم کی صورت میں، یا اور عذابوں کی صورت میں۔ تو یہ اصل مضمون ہے جس کو اگر پیش نظر رکھا جائے، اور اس کی مثال میں ایک چھوٹی سی دے کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر انسان کے جسم کا کوئی حصہ گل سڑ جائے تو اس کے باقی جسم کو بچانے کے لیے یہی ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس عضو کو کاٹ دیا جائے تاکہ اس کے باقی حصہ جو صحیح ہے، درست ہے، وہ بچ جائے۔ اب جو شخص یا جو گروہ معاشرتی امن کو برباد کرتا ہے ان حدود کو توڑتے ہوئے، لوگوں کی جان مال عزت سے کھیلتا ہے، ان کو اور ان سے ناجائز طور پر انہیں اپنے تصرف میں لاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ان کی ظلم اور زیادتی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے متعلق کچھ آپریشن کیا جائے۔ تو اسلامی سزاؤں کا بنیادی فلسفہ یہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم لوگوں کو یہ سزائیں ملی، اس لیے کہ جنہوں نے باوجود اس نظام کے قائم ہونے کے پھر بھی یہ ظلم اور زیادتی کی راہیں اختیار کی، ان کو سزائیں دی گئیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑے حصے کا جو امن ہے وہ قائم رہا۔ تو یہ وہ مضمون ہے جس کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک اسلامی سزاؤں کی جو فلسفی ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے۔ جی نزیک سے تھوڑا سا اگر اس حوالے سے بھی اس پہ روشنی ڈالیں نا، جو دوسرا پہلو ہے سوال کا، وہ جو عام ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے خاص طور پہ اٹھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق سے متصادم ہے، اور وہ اس کے لیے جو ٹچ سٹون انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو کسوٹی بنائی ہوئی ہے، وہ کہیں جنیوا کنونشن بنی ہوئی ہے، کہیں کوئی چارٹر بنا ہوا ہے، کہیں کوئی چارٹر بنا ہوا ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اختصار سے بات کر جیسے کہ عرض کیا کہ حقوق تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے اگر خود حقوق قائم کرنے لگے گا تو دنیا کا نظام بالکل بگڑ جائے گا۔ حقوق قائم کرنے کا حق کس کو ہے؟ یہی میں نے عرض کیا کہ حق قائم کرنے کا حق اس کو ہے، انسان کے حقوق کی حد بندی کرنے کا حق بھی اس کو ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو ان کا خالق اور مالک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بڑی تفصیل کے ساتھ انسانی حقوق کو قائم فرمایا ہے۔ ان کے حقوق کو بھی دیکھیں نا، اگر لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے تو جس کے پاس طاقت ہے وہ تو کہتا ہے سب کچھ مجھے مل جائے، وہ سارے ملک کی ساری دنیا کی دولتیں ہتھیانا چاہتا ہے، غریب کا کون پوچھے گا؟ تو جو خالق ہے وہ غریبوں کا بھی ہے، وہ یتیموں اور مسکینوں کا بھی ہے، اور اس نے سائل اور محروم ہر ایک کے حق کو اپنی کتاب میں قائم فرما دیا ہے۔ اس لیے جب تک اس طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک دنیا میں جو ہے وہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔